السلام علیکم۔ مسز نوید ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ میرا نام سریا ہے، میرے شوہر کا نام ماجد ہے، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ 25,000 کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ تینوں بیٹیوں کی پرورش، گھر کے اخراجات کی وجہ سے اکثر مکان کا کرایہ چڑھ جاتا تھا، مگر اب تو 2 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا۔ تینوں بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بیٹی کی چاہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ خواہش میری بڑی بیٹی کی پیدائش سے پہلے کی تھی۔ میں نے پہلی بیٹی پر اللہ سے دعا کی تھی کہ پہلے بیٹا ہو جائے، پھر بعد میں بیٹی عطا کر دینا۔ خیر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی، مگر بیٹی کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر زبان پر شکوہ کہ اللہ ایک بیٹے کی تو چاہتی۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر میں حیران کہ کیوں خدا میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم اور اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ آج میری بیٹیوں کا دل کہیں گھومنے کا کر رہا تھا۔ ہم آؤٹنگ کے لیے بچوں کو گھر سے دور پارک میں لے کر آ گئے۔ اس پارک میں ہم پہلی بار آئے تھے۔ پارک سنسان تھا، مگر میری بیٹیاں جھولے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ابھی اپنے شوہر سے خالی پارک اور سنسان ہونے کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ میری بیٹیاں ہمارے پاس آ کے بتانے لگی، کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ باسکٹ کے اندر سے جو سلائڈ کے قریب پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کر میرے شوہر نے باسکٹ میں دیکھا، بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے۔ لڑکی کا لفظ سن کر میں لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میرے شوہر بولے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی کروائی اور ہم اس کو گھر لے کر آ گئے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے جس روپ میں دے دیا، اس کا کوئی دعوے دار نہیں، تو یہ میرا بیٹا ہوا۔ میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور۔ میں اس سے پیار کرنے لگی۔ میرے شوہر میری محبت کو دیکھ کر بولے، سریا تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اگر یہ کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ مانگنے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ پھر ہم نے اس کا نام ارمان رکھ دیا۔ اپنے بیٹے ارمان میں ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ آج پھر مالی مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا تھا، ہم نے کرایہ نہیں دیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، کل شام تک کا وقت دے کر گیا تھا اور گھر خالی کروانے کی دھمکی بھی دے گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، اب کیا ہوگا؟ اس وقت میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس اور پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اسی وقت ارمان زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر ارمان کے پاس گئی، اس باسکٹ سے ارمان کو نکال کر گود میں اٹھا لیا تو میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں ہزار کے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ گڈی دکھائی۔ میرے شوہر اسے نکال کر گنی تو پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم حیران تھے کیونکہ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، مگر کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن مالک مکان کو 3 مہینے کا کرایہ دے کر بھی ہمارے پاس کافی رقم بچ گئی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میرے شوہر بولے، پہلے یہ سوچو یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے، کہیں یہ بچہ جن تو نہیں؟ آپ بہت خراب ہیں، ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی دور کر دی، اسے آپ جن کہہ رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے ارمان کو دیکھتے رہے۔ پھر پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارا گھر چیزوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے تھے، بس وہ ارمان کو حیرانی سے دیکھتے تھے۔ اب ہم بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر سب افورڈ کر سکتے تھے۔ اب ارمان بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر میں نہ ہو
اس پر ارمان کا ہاتھ نہ ہو ارمان کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا۔ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ میری کافی چوٹیں آئیں۔ سب سے بڑی بات، میری زبان کٹ گئی۔ میں عمر بھر کے لیے بولنے سے معذور ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی۔ اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ گیا تھا، اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ قسم قسم کے رشتے دار ہمارے گھر آ کے رہنے لگے، جن کی ہم نے کبھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کی بھاگ دوڑ چلا رہے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوف زدہ تھے۔ اپنی مجبوری، بے بسی، بچوں کی لاچاری پر رونا آتا تھا۔ میں خاموش روتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، اسکول گئے یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ارمان مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھنے لگا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ میری بے بسی جو ارمان سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر میری زبان کٹی ہونے کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ارمان بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ میں حیرانی سے ارمان کو اتنی صاف لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارمان بولا، ماں تم حیران مت ہو، پاپا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے اس اسپتال میں جہاں مینا پیدا ہوئی تھی۔ تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، مجھے روز ملنے اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال دیا۔ میں آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کے دکھاؤں گا۔ مگر اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر ارمان کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ پھر ارمان نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، مما میں اب اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کا چھوٹا بھائی بن کر اسی روپ میں رہوں گا۔ پھر واقعی ارمان نے تمام بیکار رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میں چل پھر نہیں سکتی تھی، اپنی خدمت سے اس قابل بنا دیا کہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے ارمان کا ہے۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا یا نہیں، مگر ارمان نے میرے بیٹے کا حق ادا کر دیا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں تو ارمان میرے پاس آیا، مما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں ایک جن زادہ ہوں اور ایک انسان اور جن کی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ بہنوں سے بولیں میں باہر چلا گیا ہوں، پھر وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے، ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ پھر واقعی ارمان نے یہ حق ادا کیا، وہ اب بھی مجھ سے ملنے آتا ہے اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوایا ہوا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے، دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، خدا کسی نہ کسی روپ میں ضرور قبول کرتا ہے، چاہے کسی روپ میں قبول کرے۔ دیکھیں وہ ایک جن ہو کر سگا بیٹے سے زیادہ سگا تھا۔ میرا خدا میرے ارمان کو تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن خود ہی مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔